السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران چل رہی ہے اور چوتھے پارہ کے ہم نے 2 رکوع مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم اس کا تیسرا رکوع شروع کریں گے۔ دیکھتے ہیں اللہ پاک آگے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی کتاب پڑھ کے جو سکون میسر آتا ہے وہ تو میرے خیال میں دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کو صحیح طرح سے پڑھنے کی اور اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون تم ہو تم خیرہ بہترین امت اخرجت جو ظاہر کی گئی ہے للناسی لوگوں کے لیے، تامرون تم حکم دیتے ہو بالمعروفی نیکی کا، وتنہون اور روکتے ہو عن المنکری برائی سے، وتؤمنون اور ایمان رکھتے ہو باللہ اللہ تعالی پر، ولو اور اگر آمنا ایمان لاتے اہل الکتابی اہل کتاب، لکانا تو یہ ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے، منہم المؤمنون بعض ان میں سے مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اور زیادہ ان میں سے الفاسقون نافرمان ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے سب سے پہلے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت یعنی امت محمدیہ کی بڑائی بیان کی ہے، عظمت بیان کی ہے کہ یہ امت تمام امتوں سے بہتر ہے اور خیر الامم اس امت کو کہا گیا ہے، یعنی تمام امتوں میں سے جو عظمت اس امت کو عطا کی گئی ہے وہ کسی کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ جو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا عمل یا جو فریضہ اس امت میں سونپا گیا ہے وہ اس سے پہلے امتوں کو نہیں سونپا گیا اس طرح سے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا، ہمیں الحمدللہ مسلمان پیدا کیا، ہم پہ کتنے احسان کیے ہیں اللہ کی ذات نے۔ ہم تو ساری زندگی کسی ایک احسان پہ ہی سجدہ ریز رہیں تو وہ بھی کم ہے، ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے جو کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ پھر اللہ پاک آگے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آتے ہو تو ان کے لیے کتنا ہی بہتر ہوتا، یعنی ایمان لانا ہمارے لیے ہی بہتر ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو بادشاہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کو ہم کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ تو ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے۔ دنیا اور آسمان، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ کی ذات کے لیے ہی ہے۔ لن یضرکم نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا الا سوائے اذن ستانے کے، وَإِنْ اور اگر یقاتلوکم لڑیں گے تمہارے ساتھ، یولوکم تو پھیر دیں گے تمہاری طرف، الادبار پیٹھیں، ثم پھر لا ینصرون ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ اب اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہرگز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یعنی دور جاہلیت میں جب اسلام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو جو اسلام لے آئے تھے ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو کافر رہ گئے ہیں، جو کافر ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، صرف اور صرف اپنی زبان سے تمہیں تنگ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یعنی اللہ پاک کی مدد، اللہ پاک کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے خود ہی قرآن پاک میں پیشن گوئی کر دی کہ اے مجھ پر ایمان لانے والو
تم ہرگز یہ نہ سوچنا کہ تم اکیلے ہو، بلکہ رب کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ قربان جائیں رب پر کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف آنے والے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ ہمیشہ ہر قدم پر ہر جگہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آسمان سے اس کے لیے خاص مدد، خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ کاش ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی راہ پر چلنے سے مشکلات تو آتی ہیں، لیکن ان مشکلات کا سدباب کرنے والی بھی رب کی ذات خود ہی ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے کدھر سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، آج تک تو ہم نے سوچا ہی نہیں، جو حل ہو گیا ہم خوش ہو گئے، جب مصیبت آئی تو گلے شکوے ہم نے کرنا شروع کر دیا اللہ کی ذات سے۔ اللہ پاک ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضربت مسلط کر دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت اینما جہاں کہیں بھی۔ ثقفوا یہ پائے گئے الا بجز اس کے بحبل عہد من اللہ اللہ تعالی سے وحبل من الناس یا عہد لوگوں سے وباؤ اور یہ مستحق ہو گئے ہیں بغضب غضب کے من اللہ اللہ تعالی کے وضربت اور مسلط کر دی گئی علیہم المسکنۃ ان پر محتاجی ذالک یہ بأنہم ان کے لیے ہے وہ کانو وہ تھے یکفرون کفر کیا کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا ویقتلون اور قتل کیا کرتے تھے الانبیاء انبیاء کو بغیر حق نا حق ذالک یہ بما ان کے ساتھ جو عصوا وہ نافرمانی کرتے تھے وکانوا اور تھے یعتدون سرکشی کیا کرتے تھے۔ اب اللہ پاک نے ان کے لیے کیا سزا سنائی ہے کہ ان کے لیے ذلت مختص کر دی گئی ہے کہ یہ جہاں بھی ہوں گے ذلیل و رسوا ہی ہوں گے، اور پھر ان کے اعمال بھی بتا دیے گئے کہ یہ کفر کرتے تھے، یہ اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، تو ان پر اللہ کا جو غضب ہے وہ مسلط کر دیا گیا ہے اور محتاجی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی ناراضگی سے اللہ پاک خود ہی ہمیں بچائے۔ ہمارے اعمال، ہمارا طرز زندگی تو اس قابل نہیں ہے، لیکن اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پر خاص رحمت نازل فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہم پر خاص کرم فرمائے۔ آج کا رکوع ہم یہیں تک رکھتے ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔